اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سورۃ المائدہ آیت 3 میں فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور راضی ہوا تم سے دین اسلام پہ۔ سورۃ یونس آیت 57۔ اے لوگو، تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 10۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سورۃ الزمر آیت 27۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے تم ہم سب امتی ہیں، کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی کسی بدعت کا شکار نہیں ہوگے اگر قرآن کو رہنما بنایا۔ یہ فرماتے ہیں اس میں تمہاری زندگی سے متعلق تمام باتیں موجود ہیں، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں تمہاری زندگی سے متعلق ہر بات موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو پھر یقیناً اس پاک کتاب میں بخشش سے متعلق بھی حکم اور رہنمائی موجود ہوگی۔ کسی عام مرشد کا کسی بندے کو بخشوا دینا تو بعد کی بات ہے، ذرا یہ حدیث اور پھر اس کے سلسلے میں آیات دیکھیے۔ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مشہور منافق مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا میرے باپ کے کفن کے لیے دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ ذرا ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ کون سی ہستی کھڑی ہے، کن کے جسم کا کرتا لگا ہوا دیا گیا، دو جہان کے پوری کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب اللہ، اللہ کے محبوب۔ تو اس مقام پہ یہ آیات اتری۔ سورۃ التوبہ آیت 80۔ تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ سورۃ التوبہ آیت 84۔ اور ان میں سے جو مر جائے کسی پر کبھی نماز نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ سورۃ التوبہ آیت 113۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں
اگرچہ وہ رشتے دار ہی ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو کیا فرمایا رب پاک نے کہ اے نبی تو بخشش مانگ یا نہ مانگ، 70 بار مانگ، مگر اللہ ایسے کو ہرگز نہ بخشے گا جس نے اللہ اور رسول سے نافرمانی کی۔ کون سی نافرمانی؟ نافرمانی کہ اللہ کا کلام، اللہ کے حکموں سے، رسول کے حکموں سے دور رہا، آیات کو جھٹلاتا رہا، قرآن سے مدد نہ لی، کوئی سبق نہ سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرما کر گئے آخری خطبے میں کہ تم اس سے ہدایت لینا، رہنمائی کے لیے قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے مدد لینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ عمل کرنا یا نہ کرنا، مرشد ڈھونڈنا، وہ بخشوا دے گا، چاہے تمہارے کرتوت جو بھی ہوں۔ اب اگلی آیات دیکھیے، کس ہستی کے بارے میں اب فرمایا جا رہا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت 4۔ سوائے ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی بات کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرنے والے ہوئے، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 114۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کا سبب سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ جناب خلیل اللہ، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کوئی شاگرد نہیں، کوئی مرید نہیں، بلکہ والد، باپ، ان کی بخشش کے لیے بھی کوئی سفارش نہیں چلنی، کوئی التجا نہیں چلی۔ یہ بڑی ہستیاں جن کا قرآن میں ذکر، جن کا درود ابراہیم میں ذکر، وہ بخشش نہیں کروا سکتے کسی اللہ کے نافرمان کی۔ تو ایک عام مرشد یہ دعویٰ کیسے کر لیتا ہے کہ وہ بخشوا دے گا تمہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سورۃ الزمر آیت 22 میں، بھلا جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے، سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورۃ النجم آیت 38۔ وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بنا عمل کمائے نیک کام کیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پہ چلے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے انسان اگر سوچے کہ بخشا جائے گا، نوازا جائے گا، کس کے ہاتھوں؟ ایک مرشد کے ہاتھوں، تو وہ پھر گمراہی میں ہے، سراسر دھوکے میں ہے۔ مرشد کا اپنا عمل اس کے کام آنا ہے، اس کی رہنمائی اس نے تمہیں اگر بتا دی، اللہ اور رسول کا راستہ ہی دکھا دیا جو بچپن سے ایک مسلمان گھرانے میں بچے کو بتایا جاتا ہے، نماز کا، قرآن کا، اگر وہی اس نے تمہیں یاد کروا دیا تو اس کو وہ نیکی مرشد کو مل گئی۔ لیکن اگر تم اس پہ عمل نہیں کرتے تو مرشد ہونے کے ناطے تمہیں نہیں بخشوا سکتا۔ اگر رسول بخشوا نہیں سکتے تو مرشد، کوئی ولی اللہ، کوئی بندہ نہیں بخشوا سکتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خوار ہی تو ہو رہے ہو، کبھی ایک در پہ کبھی دوجے در پہ، کیونکہ صراط مستقیم سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے، شارٹ کٹس ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ خود میں اگر عمل نہیں کیا تو کیا تمہارے حصے کا عمل تمہارا مرشد کرے گا؟ اور کیا اللہ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے؟ اپنی کام چوری، سستی، کاہلی، کم ہمتی،
خود عمل نہ کیا جائے جو اللہ نے حکم فرمائے، یا نفس اجازت نہیں دیتا، دل نہیں کرتا، تو پھر کون سا ایسا مرشد ہے جو اللہ کو منوا دے گا؟ اگر رسول نہیں منوا سکے تو پھر کون منوائے گا؟ تو وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے۔ فی امان اللہ۔